ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن عام طور پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنا، یعنی صرف عاجزی اور انکساری کافی نہیں، بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کندھے جھکا کے، نظریں جھکا کے خاموش جا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی بات ان سے نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ سب سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ ان کے ساتھ یہ محبت کا رویہ رکھا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ محبت سے پیش آنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے ان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو، یعنی ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو ڈانٹو نہیں، ایسے لہجے میں بات نہیں کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے سے چھوٹوں سے کرتے ہو، ان کے ساتھ ادب اور احترام کی بات ہو۔ پھر اسی طرح گفتگو میں کیا ہونا چاہیے؟ نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے۔ پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے اٹھتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے اس کوشش کا، کس کا؟ ملاقات اور پھر پاس بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرنا۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کو بھولے رہتے ہیں، اپنی دنیا میں جب تک خوش ہوتے ہیں ان کو ماں باپ یاد نہیں آتے، لیکن جب گھروں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پھر والدین کو جا کے پریشان کرتے ہیں اور پھر پریشان کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں کوئی سکھ اور سکون نہیں چھوڑتے۔ اس رویے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ماں باپ سے آپ اچھی ایڈوائس لے سکتے ہیں، مخلصانہ مشورہ لے سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کو ان سے مل سکتا ہے، وہ آپ کے مسائل سب سے بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایسے ہی موقع پر ہمیں ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں، یا صرف ہم دکھ اور تکلیف کے لیے ہی ماں باپ کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں، یا دکھ اور تکلیف کے وقت ہی ماں باپ کا تعلق کیوں یاد آتا ہے، اور صرف دکھ دینے کے لیے کیوں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سمجھدار اولاد اپنے صدمے، دکھ، غم عموماً خود ہی برداشت کر لیتی ہے یا اس کو اپنے طور پر ہی حل کر لیتی ہے، اور ماں باپ کو پریشان کرنے اور ستانے سے پرہیز کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں، سب ماں باپ کو بہت نیک، متقی، پرہیزگار اور شریف لوگ نہیں ہوتے، چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، یا اسی طرح اور غلط کام کرنے والے بھی بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب مثلاً عبداللہ بن ابی جو تھا وہ خود منافقوں کا سردار تھا، لیکن بیٹا اس کا سچا مخلص مومن تھا۔ اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ باپ جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں، تو ایسے موقع پر انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے۔ مثلاً کسی کا باپ جس کا کیریکٹر اچھا نہیں، یا اس کی عادات اچھی نہیں، یا وہ بہت زیادتی کرتا ہے، بہت بد اخلاقی کرتا ہے، مثلاً اس کی ماں ہی کے ساتھ، یا کسی بھی طرح وہ ایک اچھا انسان نہیں، تو ایسے میں انسان حجت تلاش کر لیتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی۔ بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، خود نماز پڑھنے لگتے ہیں، اگر ماں باپ نہیں پڑھتے تو بدتمیزی کے ساتھ ان سے معاملہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا ان سے میل جول چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت اسماء کو، جبکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق دیا۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ تو سب کے محترم ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے
تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دی. ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دے گا. آپ نے اگر آغاز کیا ہے ایسے غلط کام کا تو گویا آپ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اولاد ماں باپ کی یا تو عزت کا سبب ہوتی ہے یا ان کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے. تو ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے ہی فائدے کے نہیں ہوتے، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی عزت کا سبب ہوتے ہیں، اور ہماری غلطیاں اور ہماری برائیاں ماں باپ کی بھی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، رسوا کن باتوں سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ ادب، عزت، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بڑے اچھے اچھے القابات سے یاد کریں اور ان کے سامنے ایسے دعوے کریں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور بہت ہم آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کام کرنے کو کہیں تو وہ کر کے نہ دیں اور ٹال مٹول کریں یا جھوٹے وعدے کریں. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت اور فرما برداری. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ کا اطاعت گزار ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے. اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام اور ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہے تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہے. اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی ان کے ساتھ بدلحاظی نہیں کر سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی نہیں کر سکتے، پھر بھی خاموشی اور ادب احترام کے دائرے میں رہنا ضروری ہے. اور یاد کیجئے ان مثالوں کو جو میں نے بالکل شروع میں دی ہیں کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگیں تو کیا ہو. اگر ایک ستارہ یا سیارہ جو ہے وہ اپنے مدار سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے تو ہر چیز میں تباہی پیدا ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے آگے نکل کر زیادتی اور بدتمیزی شروع کرتی ہے تو اس سے ماں باپ کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے برباد کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بروا آباءکم تبر ابناؤکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال سے آتی ہے، مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی خوشبو نہیں پائے گا. حضرت ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا، فرمانے لگے، اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا برابر ہے. یہی فرماتے رہے، میں سمجھا کہ اب آپ خاموش نہ ہوں گے. یعنی اتنا زیادہ آپ نے جھوٹ کو ناپسند کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی، پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو دنیا میں ان کا اثر نہیں ہوتا، آخرت میں جا کے انسان کی پکڑ ہوگی، لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ جس کا اثر دنیا میں ہی انسان کو پتہ چلنے لگتا ہے.